ترقیاتی منصوبوں میں من پسند کانٹریکٹرز کو نوازنے کا الزام، شراب لائسنس کیس کے بعد عثمان بزدار کا نیب میں نیا کھاتہ، وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف ٹھوکر نیاز بیگ پر زیر تعمیر داخلی دروازے سے نئی تحقیقات کا آغاز، لاگت 2.5 کروڑ سے 8 کروڑ تک کیسے پہنچی؟ نیب حکام نے سوال کی کھوج میں ایل ڈی اے، ٹیپا اور دیگر محکموں سے ریکارڈ طلب کر لیا۔ کرپشن الزامات کی زد میں آئی بزدار، سرکار کی کفایت جاری مہم پر بھی سوال، پابندی کے باوجود پارلیمانی سیکرٹریز کے لیے 9 کروڑ کی نئی گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ، 34 گاڑیوں کی خریداری سے متعلق سمری کابینہ کی سب کمیٹی کو ارسال۔ شہر سے پانی کے اخراج کی حکومتی صلاحیتوں پر سوال، 8 گھنٹے کی بارش کا پانی 30 گھنٹوں بعد بھی نہ نکالا جا سکا۔ مینار پاکستان کا گریٹر اقبال پارک دوسرے روز بھی زیر آب، گلبرگ میں نیشنل ہاکی اسٹیڈیم سپورٹس کمپلیکس کے اطراف بھی پانی ہی پانی، گزرنے والوں کو مشکلات کا سامنا۔ سبزی منڈی میں ناقص صفائی انتظامات کی پرانی کہانی، موسلادھار بارش کے بعد ملتان چونکی اور بادامی باغ منڈی میں جمع ہونے والا پانی دوسرے روز بھی نہیں نکالا جا سکا۔ کچے پکے راستوں پر بدستور کیچڑ اور تعفن کا انبار، آنے والوں کے لیے سانس لینا تک دشوار، تاجر اور ماشا خور گندگی کے ڈھیر پر سبزیاں بیچنے پر مجبور۔ احتساب عدالت میں شہباز شریف خاندان کے خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس کی ابتدائی سماعت، شہباز شریف حمزہ شہباز 27 اگست کو طلب، عدالت نے نیب سے سلمان شہباز، نصرت شہباز اور دیگر پر الزامات کی وضاحت بھی طلب کر دی۔ سپریم کورٹ سے کاروباری برادری کو بڑا ریلیف، ایف بی آر کی اپیل خارج، ٹیکس گزاروں کا دوبارہ آڈٹ غیر قانونی قرار دے دیا گیا۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کا تحریری فیصلہ جاری، عدالت نے ٹیکس حکام کے الزامات کو قیاس آرائیوں پر مبنی قرار دے دیا۔ کورونا پر تحقیقات، یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے لیے 1 کروڑ 3 لاکھ کی ریسرچ گرانٹ منظور، ایچ ای سی کی جانب سے منظور کی جانے والی ریسرچ گرانٹ مریضوں میں کووڈ-19 کی جینز بنیادوں پر کھوج کرے گی۔ تحقیقی منصوبے 1 سال کی مدت میں ایسوسی ایٹ پروفیسر ڈاکٹر شاہ جہان کی سربراہی میں مکمل ہوگا۔ ترقی پانے والے اساتذہ کے لیے بری خبر، نوٹیفیکیشن سمجھے بغیر گریڈ 16 سے اوپر اساتذہ کی ترقیاں غیر قانونی قرار، محکمہ خزانہ نے ٹائم سکیل پروموشن آرڈرز واپس لینے کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ میں غیر قانونی ترقیوں کا انکشاف، پرائمری ہیلتھ نے ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی کو ملازمین کو ترقی دینے سے روک دیا، جاری مراسلے میں کمیٹی کو صرف سفارشات تک محدود رہنے کی ہدایت، آئندہ کے لیے کسی بھی غیر قانونی ترقی پر سخت کارروائی کی تنبیہ۔ ایف اے ٹی ایف گائیڈ لائن پر عمل درآمد کی مانیٹرنگ، شرائط پر پوری نہ اترنے والی 20,000 سے زائد این جی اوز پر جھاڑو پھیر دیا گیا۔ جاری گائیڈ لائنز کے مطابق صرف 8,000 کے قریب تنظیموں کا سٹیٹس برقرار، محکمہ داخلہ نے حتمی رپورٹ پنجاب حکومت کو ارسال کر دی۔ ریسکیو اہلکاروں کو پر خراج تحسین، گڑھی شاہو میں گھر سے نکلنے والے سانپ کو اسپیشل اینیمل ریسکیو ٹیم نے 30 منٹ کی کارروائی میں پکڑ لیا، قریباً 7 فٹ لمبا سانپ چڑیا گھر انتظامیہ کے حوالے کیا جائے گا۔ گولڈ مارکیٹ میں تیزی، سونے کی قیمت میں 2,000 روپے کا اضافہ، 24 کیرٹ فی تولہ سونا 1,18,500 کا ہو گیا، 22 کیرٹ کی قیمت 1,08,625 روپے ہو گئی۔ محرم الحرام میں امن و امان کے قیام کے لیے دفعہ 144 کا نفاذ، اسلحے کی نمائش، دل آزاری پر مشتمل نعروں، اشاروں اور وال چاکنگ پر پابندی آئے، 9 اور 10 محرم الحرام کو ڈبل سواری پر بھی پابندی ہوگی۔ محکمہ داخلہ نے پنجاب بھر میں 800 علماء کی زبابندی اور 1100 علماء کا مختلف اضلاع میں داخلہ بھی ممنوع قرار دے دیا۔ مجالس میں شرکت کے لیے ہاتھ دھونے کی پابندی، سینیٹائزرز اور ماسک کا استعمال لازمی اور سماجی فاصلہ بھی ضروری قرار۔ پرائمری ہیلتھ کیئر نے محرم الحرام کے لیے ایس او پیز پر مشتمل نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ایس او پیز کے تحت ضلع انتظامیہ ذاکرین کے کورونا ٹیسٹ کروانے کی پابند ہوگی۔ مذہب کے نام پر فرقہ واریت خلاف اسلام ہے، کسی بھی مسلمان فرقے کی تکفیر جائز نہیں،
علماء بورڈ نے محرم الحرام میں قیام امن کے لیے ضابطہ اخلاق جاری کر دیا۔ مولانا عاصم مختوم کی اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات پر عمل درآمد کی اپیل۔ مجالس اور جلوسوں کے روٹ لوڈ شیڈنگ سے مستثنا، لیسکو سب ڈویژن کی سطح پر مجالس اور جلوسوں کے لیے اضافی ٹرالی ٹرانسفارمر اور ٹرالی فراہم۔ لیسکو چیف مجاہد پرویز چٹھا کی ہدایت پر انتظامات اور سہولیات کی مانیٹرنگ کے لیے کنٹرول روم قائم کے اندراج کو قرار دے دیا۔ رائے میں دوہرے قتل کی واردات کا ڈراپ سی، سگے بھائی نے جائیداد کی خاطر بہن اور بہنوئی کو موت کے گھاٹ اتارا۔ پولیس نے ملزم خضر کو واردات میں شریک دوست سمیت گرفتار کر لیا۔ پولیس کا کینال روڈ پر نشئی افراد کے خلاف آپریشن، نشئیوں کا پولیس کارروائی پر احتجاج۔ جیل روڈ انڈر پاس پر پولیس موبائل روک لی گئی۔ کینال روڈ پر ٹریفک کی روانی۔ ڈگری کلاسز کے آن لائن امتحانات میں پریشانی کا سامنا، گوگل سرور میں خرابی کے سبب متاثر ہونے والا انگریزی کا پرچہ دوبارہ لینے کا فیصلہ۔ نئی تاریخ کا اعلان 10 محرم الحرام کے بعد کیا جائے گا۔ ملک کی معیشت کی مضبوطی میں کاروباری افراد کا کردار اہم ہے۔ کاروباری برادری کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جانا چاہیے۔ اسپیکر پرویز الہی کی کاروباری شخصیات فرحت سہگل اور روما سہگل سے ملاقات میں گفتگو۔ عثمان بزدار نے اچھے طریقے سے اپنا کردار ادا کیا، عالمی میڈیا نے بھی ہماری کارکردگی کو سراہا۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کی پریس کانفرنس، بولے عثمان بزدار کی صدارت میں اب تک 34 کابینہ اجلاس ہوئے، شہباز شریف نے پورے 5 سالوں میں اتنے اجلاس نہیں بلائے۔ ہائی کورٹ میں لائسنس معطلی کے خلاف پائلٹ کی درخواست پر سماعت، عدالت نے سول ایوی ایشن کو کارروائی سے روکتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ بینکنگ محتسب کا لاہور چیمبر آف کامرس کا دورہ، چیمبر قیادت سے ملاقات میں کامران شہزاد تاجر برادری کی شکایات کے فوری ازالے کے لیے پرعزم۔ سبزیوں کی پیداوار میں خود کفالت کے لیے ہائیڈرو ٹیکنالوجی کے فروغ کا فیصلہ، مٹی کے بغیر صرف پانی کی مدد سے سبزیوں کی کاشت کے شعبے میں لاہور کالج یونیورسٹی میں انٹرنشپ کا آغاز کر دیا گیا۔ اظہر علی اتنے اچھے کپتان نہیں، انگلینڈ سے سیریز میں کم بیک کرنا مشکل ہے، سابق کپتان سلیم ملک کا 2 ٹوک تجزیہ، بولے سیریز برابر کرنے کے لیے پاکستان کو جارحانہ کرکٹ کھیلنی ہوگی۔ اور کالی گھٹاؤں اور ٹھنڈی ہواؤں کا بسیرا، موسم آج بھی دل فریب، بادامی باغ، لاری اڈا، گریٹر اقبال پارک سمیت دیگر علاقوں ترقیاتی منصوبوں میں من پسند کانٹریکٹرز کو نوازنے کا الزام، شراب لائسنس کیس کے بعد عثمان بزدار کا نیب میں نیا کھاتہ، وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف ٹھوکر نیاز بیگ پر زیر تعمیر داخلی دروازے سے نئی تحقیقات کا آغاز، لاگت 2.5 کروڑ سے 8 کروڑ تک کیسے پہنچی، نیب حکام نے سوال کی کھوج میں LDA، ٹیپا اور دیگر محکموں سے ریکارڈ طلب کر لیا۔ کرپشن الزامات کی زد میں آئی بزدار، سرکار کی کفایت جاری مہم پر بھی سوال، پابندی کے باوجود پارلیمانی سیکرٹریز کے لیے 9 کروڑ کی نئی گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ، 34 گاڑیوں کی خریداری سے متعلق سمری کابینہ کی سب کمیٹی کو ارسال۔ شہر سے پانی کے اخراج کی حکومتی صلاحیتوں پر سوال، 8 گھنٹے کی بارش کا پانی 30 گھنٹوں بعد بھی نہ نکالا جا سکا، مینار پاکستان کا گریٹر اقبال پارک دوسرے روز بھی زیر آب، گلبرگ میں نیشنل ہاکی اسٹیڈیم سپورٹس کمپلیکس کے اطراف بھی پانی ہی پانی، گزرنے والوں کو مشکلات کا سامنا۔ سبزی منڈی میں ناقص صفائی انتظامات کی پرانی کہانی، موسلادھار بارش کے بعد ملتان چونکی اور بادامی باغ منڈی میں جمع ہونے والا پانی دوسرے روز بھی نہیں نکالا جا سکا، کچے پکے راستوں پر بدستور کیچڑ اور تعفن کا انبار، آنے والوں کے لیے سانس لینا تک دشوار، تاجر اور ماشا خور گندگی کے ڈھیر پر سبزیاں بیچنے پر مجبور۔ ترقیاتی منصوبوں میں من پسند کانٹریکٹرز کو نوازنے کا الزام، شراب لائسنس کیس کے بعد عثمان بزدار کا نیب میں نیا کھاتہ، وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف ٹھوکر نیاز بیگ پر زیر تعمیر داخلی دروازے سے نئی تحقیقات کا آغاز، لاگت 2.5 کروڑ سے 8 کروڑ تک کیسے پہنچی، نیب حکام نے سوال کی کھوج میں LDA، ٹیپا اور دیگر محکموں سے ریکارڈ طلب کر لیا۔
करप्शन इल्जामात की जद में आई बुज़दार सरकार की किफायत जारी मुहिम पर भी सवाल। पाबंदी के बावजूद पार्लिमानी सेक्रेटरीज के लिए 9 करोड़ की नई गाड़ियां खरीदने का फैसला। 34 गाड़ियों की खरीदारी। इलाकों में वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी, ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा।